السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے سب نے ٹھکرائے مگر رحمت الہی نے تھام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا اور تابعین میں سے بنا۔ اس نے اپنی زندگی گانا گانے میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تھا تو لوگ اس کے شیدائی تھے۔ اس کے گرد سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی۔ اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو دانت گر گئے، جس کی وجہ سے وہ گا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لیے واقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ کچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بھی اس کو منع کر دیا۔ جب سب دوستوں نے نہ کر دی تو کئی دن تک کھانے کو نہ ملتا۔ اس کو اپنی جوانی یاد آتی کہ میں اتنا حسین تھا، میری آواز کوئل کی مانند تھی۔ جب میں گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مرتے تھے اور میری جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، لیکن آج میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس بڑھاپے، کمزوری اور بھوک کی حالت میں اس کا دل بڑا ہی کھٹا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ راتیں میں اللہ کے لیے جاگا کرتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی اپنے دربار سے نہ دھتکارتے، لیکن میں نے اب تو اپنی جوانی ضائع کر دی۔ نہ حسن و جمال رہا، نہ مال رہا اور نہ ہی کچھ اور میرے پلے رہا۔ اب میں رب کو کیسے مناؤں؟ چنانچہ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقیع میں چلے گئے اور قبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کر کے رونے لگے۔ انہوں نے روتے روتے دعا مانگی، رب کریم، میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ اب میں بوڑھا ہوں، لاٹھی کے سہارے چل کے آیا ہوں۔ نہ آنکھوں میں بینائی ہے، نہ کانوں میں سنوائی ہے۔ اے مالک، اب میں شرمندہ ہوں، مگر یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں۔ یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المؤمنین آ گئے ہیں، وہ تو مجھ جیسوں کا درے سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی درے لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گٹری اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے، بھائی کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا حیران ہوا کہ امیر المؤمنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا۔ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے، عمر جاؤ اور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو وہ دے دو۔ اس نے کھانا باندھا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہذا کھانا ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کے لے جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے، اس لیے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے۔ اے اللہ کے دوست، کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی، میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میری تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المؤمنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے،
اس بات کو سن کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرما دے۔ قارئین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔